سر ٹھیک ہو؟ بہتر ہے سر، بہتر ہے. ہاں جی لے لے سر تاکہ نظر آئے کہ میں کوئی ابہام نہ رہے. ٹھیک ہے آپ کر لو بابی، آپ کر لیں. کتے نہ کھڑا ہے بس. نہیں ادھر کرو. ٹھیک ہے بس بس. یہ پکڑ لینا. ٹھیک ہے بابری ریڈی. تھینک یو ویری مچ جی آپ کے سب کا. وقار یونس بالنگ کوچ ہمارے ساتھ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم. ریکویسٹ سب سے یہ ہے کہ پلیز ریپیٹیشن نہ کریے گا کوشچنس کی تاکہ زیادہ سے زیادہ چانس مل سکے سب کو. میں وقار بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیں، ٹور کے متعلق تھوڑا سا بتائیں، پھر ہم کوشچن آنسر سیشنز لیں گے پلیز. جی وقار. جی السلام علیکم سب کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا، اور بڑے عرصے سے آپ لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوئی تھی، تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں، آپ ہم سے پوچھ سکیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے اور کیا کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ٹور کس طریقے کا گیا. بلکہ ٹور نہیں، میں کیونکہ میری انٹریکشن کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے، تو پورا جو پچھلا ایک سال کا ٹینیور آئی تھنک وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور میں آپ کو یہ بھی بڑا کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ہائڈ بیہائنڈ اینی تھنگ. کسی چیز کے پیچھے میں چھپنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں. بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی، اور آپ کو ہر چیز جو سچ ہے، حقائق ہیں، وہ بتاؤں گا. اور جو پرابلمس ہیں، جو مشکلات ہیں، اور جو ہم آگے پلان کر رہے ہیں، اس کے سب کے بارے میں آپ کے سوالوں کا انشاءاللہ میں سب کا جواب دوں گا. جہاں تک بات ٹور کی ہے، تو ٹور سب کے سامنے ہے. تھوڑا ٹف ضرور تھا، مشکلات تھیں. جس طریقے سے آج کل کرکٹ ورلڈ وائڈ ہو رہی ہے، وہی میں نے پھر بات آ گئی نا کہ اٹس ناٹ این ایکسکیوز. لیکن یہ ہے کہ کووڈ کے ایشوز ہیں، ہم سب کو معلوم ہیں. کیونکہ جس طریقے سے ہم ٹور پہ گئے، اور جس طریقے سے 14-15 دن کا جو وہ کوارنٹین کا ٹائم تھا، اس کے بعد ٹائم کی قلت، اور جس طریقے سے یہ سارا ٹور ہوا، اس میں ضرور مشکلات تھیں. پہلا ٹیسٹ میچ ہم ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے. آئی تھنک تھوڑا سا آف کورس غلطیاں ضرور ہوئیں. نیوزی لینڈ از آلویز اے ٹف ٹور، وی آل نو دیٹ. اور پھر دوسرا ٹیسٹ میچ آئی تھنک لاسٹ آخری 1-2 دن کی جو کرکٹ تھی، وہ اس میں ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن ہوئے ہم سب لوگ. تھوڑا نو بال کا بھی 1-2 ایشو ہوئے، پھر کیچز کا ڈراپ ہونا. آئی تھنک یہ سارا کچھ ملا کے ٹور کی وہ پرفارمنس جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی. لیکن جو حالات ہیں، جس کو دیکھا جائے تو آئی تھنک آئی ایم سو پراؤڈ آف دا بالرز کہ جس طریقے سے انہوں نے ان مشکل حالات میں دے کیپ فائٹنگ. اور جس طریقے سے ہم جو ٹور کھیلے، ایز اے سیڈ کہ رزلٹ اس طرح کے نہیں آئے جس طرح ہم چاہتے تھے. لیکن ہم لوگ آگے انشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ آنے والا ٹور یا اس سے فردر آن، آئی تھنک وی آر لوکنگ ایٹ بلڈنگ انٹو اے ویری ویری فائن بالنگ لائن اپ، ویری گڈ ٹیم انشاءاللہ. کیونکہ اگر وائٹ بال کی کرکٹ دیکھی جائے تو ان کی بالنگ اور سارا دیکھا جائے تو وی ہیو گاٹ سورسز کہ جو آنے والے ورلڈ کپ، ایشیا کپ، جو میجر کرکٹ آنے والی ہے، آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ جو اس میں وی ڈو ریئلی ویل. جی سہیل عمران. ابھی یہ بتائیے کہ آپ سال کی بات کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں جیسے جس بار آپ کے بارے میں یہی تاثر آ جاتا ہے کہ آپ ایک ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ جو ہے ٹیم کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس طرح جس طرح ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس طرح کی کرکٹ نہیں ہو رہی. بالرز کی آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ خود اتنے بڑے لیجنڈ رہے ہیں. نسیم شاہ جو 2 اکتوبر کو اپنا آخری میچ T20 کا کھیلتا ہے نیشنل میں، اس کے بعد وہ 1.5 مہینہ وہ کرکٹ نہیں کھیلتا، ڈرائنگ سے وہ پرابلم آ گیا. تو کیا آپ کا ایسا کوئی ریزن بھی تھا کہ اگر ہم اس کو 11 ٹیسٹ میں ڈالیں گے تو ہمیں اس کا رزلٹ نہیں مل سکے گا جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں؟ سہیل میاں، اگر کسی کو بھی اس ٹائم، جیسے میں نے کہا نا کہ اس حالات میں کسی کو بھی کھلاتے تو مشکلات ضرور ہوتی ہیں. نسیم شاہ ایک بہت ٹیلنٹڈ ینگ فاسٹ بالر ہے، اور اس نے یہ پروف کیا ہے. آپ نے ہوم سیریز میں دیکھا ہوگا اگینسٹ سری لنکا، اگینسٹ بنگلہ دیش کہ جس طریقے سے اس نے بالنگ کی ہے، ہیٹ ٹرک لی اس نے کراچی میں، اور ہی از بین آؤٹ اسٹینڈنگ. اور مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے
کہ 18 سال کا ایک بچہ جو کہ ابھی کرکٹ لرن کر رہا ہے, جس نے بہت زیادہ کرکٹ نہیں کھیلی ہے, ہی از اسٹیپنگ اپ اینڈ اپ, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہیل بی فورس فار پاکستان. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہ صرف نسیم شاہ, میں یہ کہوں گا کہ مجھے باقی بالروں نے بھی جس طرح سے گرو کیا ہے اوور دا لاسٹ 6 months 8 months, ساری مشکلات کے باوجود, آئسولیشن, کووڈ, مینٹل ہیلتھ, اور جو ایشوز ہیں اس کے باوجود, آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. ڈیفینسو اپروچ شاید غالباً ایک بنا دیا گیا ہے کہ ڈیفینسو اپروچ ہے. آئی تھنک ٹیسٹ میچ کرکٹ کی جو بولنگ ہے, میں نے آلموسٹ 100 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں, اور میری ہمیشہ سے اگریسو اپروچ رہی ہے. ہمیشہ سے اگریسو اپروچ رہی ہے, اور میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم بھی اگریسو ہو, اور وہی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ پورا کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹیسٹ میچ میں ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح کی بالنگ کی جائے. آپ ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں گے تو دیر از اے میتھڈ ٹو اے ٹیسٹ میچ کرکٹ. دیٹس ناٹ ون ڈے کرکٹ. ون ڈے کرکٹ ڈفرینٹ ہے. کرکٹ اوور آل ایسے جیسے آپ نے کہا کہ کرکٹ بدل گئی ہے, سو وی ورکنگ آن دیٹ کہ آپ جو میتھڈ ہے ٹیسٹ میچ کرکٹ کا اس پہ بالنگ کی جائے. جی شہزاد. یہ بتائیے گا کہ کرکٹ کمیٹی کو سابق ٹیسٹ کرکٹر اور جو ناقدین ہیں وہ ربڑ اسٹیمپ کا نام دیتے رہے ہیں. اب جس طرح کا ڈیسیجن آیا ہے, بڑی چہم گوئیاں ہو رہی تھی, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آئی تھنک اس پہ مجھے نہیں کوئی زیادہ کامنٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ کامنٹ پروبیبلی بیٹر ہوگا اگر کرکٹ کمیٹی اس سے آپ یہ سوال کریں تو وہ اگر آپ کو جواب دیں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا. وقار بھائی, خبریں چل رہی ہیں کہ ہیڈ کوچ سے جو پلینگ 11 میں ان کی جو رائے ہے وہ جو ہے ختم کر دی گئی ہے, ان کو اختیار لے لیا گیا ہے. تو یہ جو ہے وہ صرف کوچز کو ٹریننگ تک محدود کر دیا گیا ہے. تو نیوزی لینڈ سیریز میں کیا ہوا تھا, اور آگے جو ساؤتھ افریقہ ہے تو اس سیریز میں یہ جو ہے عمل ہوگا اس پہ؟ دیکھیں, یہ خبریں چل رہی ہیں نا, آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ خبریں چل رہی ہیں, ابھی اس میں کوئی میچورٹی نہیں ہے اس بات میں, اور میرا نہیں خیال اتنا پینک کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. تو جو خبریں ہیں وہ خبروں کی حد تک ہی رہیں تو بہتر ہے, جب تک کوئی میچورٹی نہ آئے. ایک سیکنڈ اشرف بھائی. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ذرا اوور آل بڑی پکچر دیکھیں گے, جیسے میں نے پہلے دکھانے کی کوشش کی, شاید میں بتا نہیں صحیح سکا کہ جی جو حالات ہیں آپ ان کو تو کنسیڈر نہیں کر رہے نا, کہ میں یہ تو نہیں کہ میں بتاتا نہیں ہوں یا مجھے نہیں پتہ ٹیسٹ میچ کرکٹ کا کہ ٹیسٹ میچ کی کرکٹ کس طرح ہونی چاہیے. بالکل پوری طرح انفارم کیا جاتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے, بٹ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ اتنی پریپریشن جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی پریپریشن نہیں ہو سکی. اگر آپ دیکھیں نا کہ 14 دن کا جو کووڈ ٹائم تھا, اٹ از ناٹ ایزی, اور میڈیکلی بھی پروون ہے یہ کہ اگر آپ ایک دن کمرے میں بند رہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ میں سے کسی نے بھی 14 دن کا کوارنٹین ابھی تک کیا یا نہیں کیا, لیکن اٹ از ٹف ہے نا. میں تو 2 دفعہ تقریباً کر بیٹھا ہوں, تو اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ, اور میڈیکلی پروفن ہے کہ اگر آپ ایک دن کمرے میں بند رہتے ہیں تو آپ کو 2 دن کے مسل ویسٹیج ہوتی ہے. اور یہ تو دے آر دا ٹاپ ایتھلیٹس, دے نیڈس ٹو بی ٹریننگ ایوری ڈے. سو اس کی وجہ سے بھی کچھ ایسے ایشو آئے ہیں جو ہم نہیں جیت سکے. وقار بھائی, آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ٹیم ہاری تھی آپ کو اوپر اپنی فیملی کو ملنے آ گئے, اور دوسرا یہ کہ محمد عامر نے بڑے سخت الزامات آپ کو وارث سے لگائے, میں یہ تو اس پہ تو بہت میرا خیال ہے غلط بات ہے یہ کہنا کہ میں ٹیم کو چھوڑ کے آ گیا, کیونکہ میں پچھلے یہ یاد رہے کہ پچھلے 7 مہینے سے میں اپنی فیملی کو نہیں ملا, اور میں نے یہ بہت پہلے یہ بات کرکٹ بورڈ کو بتا چکا تھا اور ان سے یہ پرمیشن لے چکا تھا کہ سیکنڈ ٹیسٹ میں اگر مجھے آف مل جائے گا تو میں فیملی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار سکوں گا. اور یاد رہے کہ کرکٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. آپ کو دنیا میں اور بھی اور زندگی میں اور بھی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن کہ میں آیا, اور اس میں کوئی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں ٹیم کو نہ کبھی پہلے چھوڑ کے گیا اور نہ کبھی آئندہ چھوڑ کے جاؤں گا. یہ ٹیم
مجھے بہت عزیز ہے. میں نے ہمیشہ پاکستان ٹیم کے لیے بیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ایز اے پلیئر, ایز اے کپتان, ایز اے کوچ. جب بھی مجھے اپرچونیٹی ملی ہے, آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ ٹو ٹیک دس پاکستان ٹیم فارورڈ. اور جہاں تک عامر کا سوال ہے, بڑا مجھے تکلیف اور دکھ ہوئی, اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے بیانات دیے, اور جس طریقے سے ایگزٹ انہوں نے کرکٹ میں سے کیا. آئی تھنک از اے ونڈرفل کرکٹر, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں, بٹ انفارچونیٹ ہے, کیونکہ اگر مجھے پوچھیں گے تو میں تو ان بندوں میں سے ہوں جو اس کا ایڈوکیٹ کیا تھا کہ اس کو واپس آنا چاہیے, اور میں سب سے لڑا بھی تھا اس معاملے میں. نجم سیٹھی صاحب سے بھی میں لڑا تھا کہ نہیں آنا چاہیے. لڑکوں سے بھی میں نے بات کی تھی کہ وی شوڈ ایکسیپٹ ہم. بچہ تھا, غلطی ہوئی ہے, ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اس کے بعد اس طرح کے بیانات دینا تو یہ تھوڑا سا نامناسب تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کی یا بالر کی, کسی کی بھی, ہمارے کیریئر میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر بیڈ فارم آتی ہے یا اچھی بالنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یو گو ٹو دا فرسٹ کلاس کرکٹ, یو پروو یور سیلف رائٹ, اور آپ پھر واپس آتے ہو, چاہے وہ ایک جونیئر موسٹ کرکٹر ہو یا سب سے بڑا کرکٹر ٹیم میں ہو. یہ اسی لیے فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے, تاکہ آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ بہتر ہو سکے. تو تکلیف دہ بات تھی, انفارچونیٹ وے کہ جس طریقے سے ایگزٹ کیا ہے اس نے. اور باقی ساری چیزیں میرا خیال ہے مصباح نے کافی بہتری سے ایکسپلین کر دیا, اینڈ آئی ہیو گاٹ دا سیم مائنڈ سیٹ اباؤٹ دیٹ. شیخ صاحب. وقار یہ بتائیے گا کہ ایک کرکٹ کمیٹی نے خبروں کے بعد ایک نئی لائف لائن دی ہے آپ کو کہ جنوبی افریقہ کے خلاف بھی آپ کو ایک موقع دے دیا گیا. اب بتاؤ کتنا دباؤ ہوئے گا؟ ایک تو یہ بتا دیں, دوسرا یہ ہے کہ عام خیال ہے کہ آپ کو کمنٹیٹر زیادہ کا مانا جاتا ہے اور کوچ کم, اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ہے. جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں کوچنگ کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں, کہ کوئی بندہ کوئی بیٹسمین جیسے سپوزنگلی پرفارم نہیں کرتا تو وہ اٹ گوز بیک, وہ اس کو پرفارمنس بیسڈ ہے نا اس لیول پہ. تو اسی طرح کوچنگ بھی پرفارمنس بیسڈ ہے. اگر پرفارمنس ہوئے گی, آپ اچھا کریں گے تو آپ کو آگے اپرچونٹی ملتی چلی جائے گی. اور ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو. اور یہ بڑا اچھا تھا کہ یہ کرکٹ کمیٹی نے, میرا تو پہلا اتفاق تھا کرکٹ کمیٹی کے سامنے, آلدو میں نے ہیڈ کوچ کی جاب بھی 1-2 دفعہ کی ہے پہلے بھی, میرا پہلا اتفاق تھا ان کے ساتھ بات کرنے کا, ملنے کا. اور مجھے تو بڑا اچھا لگا. وہ اس لیے اچھا لگا کہ کرکٹرز نے بیٹھ کے کرکٹ کی بات کی, کرکٹ کی امپرومنٹ کی بات کی, کرکٹ کی بہتری کی بات کی, اچھے سوالات ہوئے جیسے آپ کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے بھی مجھے سوالات کیے اور میں نے ان کے اوپن جواب دیے, اور بڑی اچھی ڈسکشنز ہوئی. اور میں چاہوں گا کہ یہ اس طرح کی کرکٹ کمیٹی کی جو میٹنگز ہیں یہ آئندہ بھی ہوتی رہیں. اس میں یہ نہیں کہ میں ہوں یا کوئی ہو, جو بھی ہو, آئندہ بھی ہونی چاہیے اور ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے, تاکہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کرکٹرز بیٹھ کر اچھا کرکٹ کے لیے فیصلے کر سکیں اور کرکٹ کی بہتری کے لیے بہتر کر سکیں. دباؤ ہوئے گا پھر؟ دباؤ تو ساری زندگی میں نے لیا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح پرفارمنس رہی ہے جنوبی افریقہ کے خلاف بالرز کی, نیوزی لینڈ کے خلاف, تو جنوبی افریقہ سیریز ہونے جا رہی ہے, جی تو آپ پرینکا بالنگ کوچ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیم میں بالنگ چینجنگ جو ہے ہونی چاہیے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ فاسٹ بالرز بڑے ڈیموٹیویٹ نظر آ رہے ہیں, جس طرح جنید خان کو پی ایس ایل میں سلیکٹ نہیں کیا گیا, احسان عادل کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ آیا, تو اس کا کتنا جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں نقصان ہو رہا ہے کہ پلیئرز جو بڑے ڈیموٹیویٹ نظر آ رہے ہیں جب انہیں سلیکٹ نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں, پی ایس ایل کا میں نہیں جواب دے سکتا, کیونکہ دیٹس پیورلی فرینچائز بیسڈ سلیکشن ہوتی ہے, اور اسے شارٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے. ان کی اپنی مجبوریاں یا ان کا اپنا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے پلیئرز کو سلیکٹ کرتے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا جی؟ جنوبی افریقہ کے لیے بالنگ میں کوئی چینجنگ جو ہے وہ چاہیں گے؟ وہ ابھی دیکھیے, جو نئی سلیکشن کمیٹی آئی ہے وہ آف کورس ڈیسائیڈ کریں گے. اگر مشورہ کریں گے تو ضرور ان کو ہم مشورہ دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. باقی ایٹ دی اینڈ فائنل ورڈک ان کا ہوگا, جو بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا. ابھی 2002 میں جب آپ آسٹریلیا کے خلاف کپتان کے, شارجہ میں ایک دن میں پاکستان 2 دفعہ 60 کا ہوا تھا, شاید تب بھی اتنی تنقید نہیں ہوئی تھی جتنی اس نیوزی لینڈ ٹور پہ آپ پہ ہوئی کہ آپ کو اسکول کی کوچنگ کے لیے بھی کوئی نہ رکھے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ خیر میں کیا کہوں اس پہ, جس نے بھی یہ بات کی ہے, آئی مین میں اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ میں آئی ایم مور فوکسڈ آن وٹ آئی نیڈ ٹو ڈو, اور جو میرا کام ہے میں اس پہ فوکس ہوں.
کرکٹ میں ہوتا ہے, کرکٹ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. ہم جب جیتتے ہیں تو شاید وہی لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نیریٹو بن گیا ہوا ہے کہ ہم اسی وقت باہر آتے ہیں اور اسی وقت اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جب ٹیم تھوڑا سا نیچے جا رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ وقت آنے والا آگے انشاءاللہ جب اوپر. آپ کی ساتھ تو نقصان نہیں, مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا. میں I'm not bothered, کیونکہ میں اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ میں غور نہیں کرتا ہوں. جی سب سے اوپر ایک کوشچن پلیز کریے گا کیونکہ ٹائم ہے. جی خان صاحب پلیز. اور ریپیٹیشن نہ کریں. پاکستان میں عجیب کلچر ہے کہ کوئی ٹیم اگر ہارے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ کوچ ریزائن دے دے. جی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کھلاڑیوں پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ اس سے پرفارمنس صحیح نہیں ہوئی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلچر کو چینج ہونا چاہیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے؟ آئی تھنک جیسے آپ نے کہا نا کہ کوچز فرنٹ لائن میں آ جاتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ, کیونکہ ایک کسی کو جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کو آف کورس اس کو ٹائم اور اپرچونٹی اتنی دینی چاہیے. کرٹکس کو ضرور بولنا چاہیے, کیونکہ کرٹکس نہیں بولیں گے تو ہماری بہتری نہیں ہوگی. ہمیں پتہ نہیں چلے گا کئی خامیوں کا, تو ہم نوٹ نہیں کر سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی ضرور ملنی چاہیے اور کمپلیٹ ملنی چاہیے. جیسے باقی اداروں میں, سیاست میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو ٹینیور ہے, یو شوڈ گیٹ دیٹ اپرچونٹی اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دا بیسٹ. ابو بکر. انڈیا کے دورے پر موجود ہے, آپ نے بھی کیریئر کا ایک بڑا حصہ آسٹریلیا میں کیسے گزارا, ٹیم کے ساتھ بھی اپنے کوچنگ کیریئر پہ بھی, اور اب آپ وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں. جس قسم کا ریسزم ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے انڈین ٹیم کو, اور جس طرح کا ہاسٹائل کیا جا رہا ہے آسٹریلین عوام کی طرف سے, آپ نے کبھی اس طرح کا ریسزم فیس کیا آسٹریلیا میں رہتے ہوئے یا کبھی کھیلتے ہوئے؟ ابو بکر یہ میں نے ایکچولی ٹو بی آنیسٹ اس خبر کو میں نے سنا بھی نہیں, پڑھا بھی نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, تو ایم سوری آئی کانٹ آنسر. بابر اور امام جاتے ہیں نیوزی لینڈ سیریز پہ, انجرڈ ہو کے واپس آتے ہیں اور انجری کا باعث بنتے ہیں فزیو اور ڈاکٹر, جو ٹیم ڈاکٹر وہ ان کو تھرو ڈاؤن پریکٹس کرواتے ہیں. ہمیں جا کر پتہ لگا, تو یہ کام کوچز کا نہیں ہے کہ نان پروفیشنل بندے جو تھرو ڈاؤن پریکٹس کروائیں اور وہ انجرڈ بھی کر دیں پلیئرس کو, مین پلیئرس کو. دیکھیے یہ اب یہاں ہم بیٹھ کے جو مرضی کہتے رہیں, وہاں کی جو پکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ کہہ دینا کہ جو فزیو ٹرینر کسی نے کیا ہے, نہیں, ایسا بات نہیں ہے. یہ نارمل روٹین ہوتی ہے. بال لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, انجرڈ ہونا کوئی بڑی بات نہیں, کرکٹ کا ایک حصہ ہے. بال لگ گئی, انجرڈ ہو گئے, انفارچونیٹ, نقصان ہوا پاکستان کو, کیونکہ بابر کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جس میں ہماری بیٹنگ اس طریقے سے نہ کر سکی, پرفارم نہ کر سکی. اور دوسرا آف کورس کیچز کا ڈراپ ہونا. بہت سارے ایلیمنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے گوئنگ فارورڈ, اور انشاءاللہ وی ول ایڈریس دوز پوائنٹس اینڈ انشاءاللہ ڈو ویل. میرا سوال ہو گیا لاسٹ کوشچن. اچھا وقار, یہ ابھی ہم نے دورہ نیوزی لینڈ پہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے پیس اٹیک تھا خاص طور پر, جس طرح نسیم شاہ ہے وہ 144 کے قریب بال کرتے تھے. اس ٹور کے اوپر ان کی پیس آئی ہے کافی نیچے, 135 کے پی ایچ پہ کر رہے تھے. اسی طرح عباس جو ہمارے مین اسٹرائک بالر ہے, ان کی بھی بال جو ہے وہ اسپیڈ اس طرح نہیں رہی ہے. جیسے ہی گیند پرانا ہوتا ہے تو انہیں بھی اسکور لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح ہی فہیم اشرف ہیں, ان کی بھی پیس کافی نیچے گری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ایز اے بالنگ کوچ ہیں, آپ خود بھی کافی تیز بالنگ کرواتے رہے, تو یہ امپیکٹ فل نہیں ہوتا کہ جس طرح پیس گر جانا ایک دم سے بالرس کی, کیا بالرس اس طرح ٹریننگ نہیں کر رہے؟ دیکھیں پیس جو ہے اٹس امپورٹنٹ, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, ضروری ہے پیس اگر ہو تو آپ کے پاس, دیٹس گڈ. لیکن 20 وکٹس لینا جو نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے. وہ کس طریقے سے لینا ہے, دیٹ از مور کروشل دین کہ جی وہ 140 پہ کر رہا ہے, یہ 150 پہ کر رہا ہے. اگر وہ 150 پہ کر رہا ہے اور وکٹ نہیں لے رہا تو دیٹس یوز لیس, اور 122-25 پہ بھی کر رہا ہے اور وکٹس لے رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از گڈ انف فار می. تو اس پہ میں نے کبھی پیس کو اتنا کبھی میں نے کنسیڈر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. میرا جو ایم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اے ینگسٹر. اور نسیم شاہ کی جہاں تک آپ نے بات کی, از اونلی 18, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ, مے بی ناٹ ایون 18, 18 سال کا بچہ ہے, اینڈ ہی از گون تھرو اے اسٹریس فریکچر, بیک اسٹریس فریکچر, اینڈ دین ہی از آف کورس ہیڈ اے گروئن ایشو آلسو. سو کوئی بھی جو فاسٹ بالر جب اپنی اس ایج میں آتا ہے, میں اپنی بھی مثال دے سکتا ہوں, آئی ہیڈ اسٹریس فریکچرز ان مائی بیک ایٹ دیٹ ایج. اور یہ سب کچھ ہے, آپ آسٹریلین فاسٹ بالرز بھی اٹھا کے دیکھیں گے 3-4 سال لگے ہیں ان کو ٹو گیٹ میچور ایٹ دس لیول.
تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آف کورس آئی ووڈ لو ہم ٹو گو بیک ٹو ہز نارمل پیس جو اس کی ہے 145 150 بھی, بٹ آئی تھنک اٹ ول ٹیک اے لٹل بٹ ٹائم. ونس تھوڑا سا میچور ہوئے گا, اس کے بونز اسٹرانگر, آئی تھنک ہی ول گیٹ بیٹر. حافظ لاسٹ کوشچن پلیز جلدی. جی جی نہیں, آپ مجھے سوال کی سمجھ نہیں, سوری دوبارہ کریے گا. وہ ناقدین کون ہے, ان کا نام بھی لے لیں گے تو میرے لیے بہتر ہو جائے گا. وہ آپ نام لے لیں گے تو میرے لیے بہتر ہو جائے گا نا, آسان. جی 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 نہیں, بچے تو بہت اچھے ہیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا سوچنے کا طریقہ ہے. آئی مین انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, وہ ان کے کامنٹ ان کے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے میں نے کہا نا کہ میں 2 دفعہ ہیڈ کوچ بھی رہا ہوں, بالنگ کوچ بھی رہا ہوں, تو کچھ نہ کچھ تو میرے میں اچھا ہے ہی, تو تبھی میں ادھر کھڑا ہوں نا جہاں میں کھڑا ہوں. تو بیٹھ کر باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, جیسے کہا نا کامنٹری بڑی آسان کام ہے کہ آپ کرٹکس کے دوسری سائڈ پہ ہو. تو آئی لو مائی جاب اینڈ آئی تھنک I'm رائٹ آن ٹارگیٹ کہ جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, جو وائٹ بال کرکٹ میں, جو ریڈ بال کرکٹ میں, یس دیر آر لٹل بٹ ایشوز جو ہمیں سالو کرنے, جو مجھے سالو کرنے ہیں بالرز کے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیئر فیوچر میں یو ول سی کہ وہ چیزیں بہتر ہوں گی, اور یہ آپ ہی یہیں کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں کہ ویری ویل ڈن. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو سر. ਰਿਕਾਰਡਰ ਫੜ ਲਓ ਬਈ ਕਿੰਦਾ